بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چہروں کی نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تجزیہ لہج البلاغہ کے موضوع پر۔ لہج البلاغہ میں چونکہ کسی ایک انسان کا اتنے بہت سے موضوع پہ بولنا ایک عام انسان کے بس میں نہیں تھا۔ علی روحانی حیثیت سے امام تھے، علم امامت قدرت نے عطا کیا تھا، پھر نبوت کا علم نبی نے چسایا تھا، اس لیے علم نبوت سے بھی واقف تھے اور علم امامت سے بھی واقف۔ قرآن کو علی نے لکھا تھا، اترا محمد پر لکھا علی۔ وہی لکھ سکتا تھا جو اس کی نزول کی شان کو سمجھ رہا ہو۔ دیکھیے آج زبان سیکھنے کے بعد بھی کسی کو املا لکھوائیں اور دو لفظ کوئی ثقیل بول دیں تو ایک صفحے میں 2-3 غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ جب تک لفظ کی شکل نہ پہچانے صحیح لفظ کاغذ پہ نہیں لکھ سکتا۔ قرآن لوح سے اتر رہا تھا، کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ لفظ کیسے لکھنا ہے جب تک دیکھا نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ خط کوفی رائج تھا، نقطے نہیں لگتے تھے، زیر و زبر نہیں لگتے تھے، جزم نہیں لگتے تھے، تشدید نہیں ہوتی تھی، مد نہیں ہوتے تھے، صرف حرف کی لکیریں ہوتی تھی۔ لکھ دیا علی نے۔ اب علی کو یہ معلوم ہے کہ آنے والا دور اس لفظ کو بغیر تشدید کے نہیں پڑھ سکتا، مد کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، زیر و زبر کے بغیر۔ تو تمام زیر و زبر کے موجد علی بن گئے۔ جتنے پیش لگے ہیں، جتنے زیر و زبر لگے ہیں، علی علی۔ اردو زبان ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے، 1000 برس، 1000 برس ہو رہے ہیں۔ 1000 برس میں اب تک یہ بحث ہے پڑھے لکھوں میں اور نہ پڑھے لکھوں میں کہ صحیح لفظ زیر سے بولنا ہے کہ زبر سے کہ پیش۔ کہاں متحرک کرنا ہے حرف کو اور کہاں ساکن کرنا ہے۔ شفقت بھی ہے لفظ، شفقت بھی ہے۔ نہیں معلوم لوگوں کو کہ صداقت کہنا ہے کہ صداقت کہنا ہے۔ اور کبھی کبھی زیر و زبر کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ اور عربی زبان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے پسند کی تھی اپنے دین کی زبان کے لیے، اپنی آخری کتاب کے لیے۔ کون تھا جو اس کے مزاج کو سمجھاتا اور بتاتا کہ قرأت کیسے ہوگی؟ کون
سا لفظ مخرج سے کیسے ادا کرو گے؟ اس لیے کہ علی یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھنے والے وہ بھی آ رہے ہیں جو شین کو سین بولتے ہیں، زواد کو دال بولتے ہیں، ظالین کو دعالین بولتے ہیں. یہ علی کا وہ بھی ہیں جو قاف کو کاف بولتے ہیں. تو علی کو قاف اور کاف کا فرق بھی بتانا تھا، سین اور شین کا فرق بھی بتانا تھا. زواد زے زوئے اس کا فرق بھی بتانا تھا. آوازیں ایک جیسی، کہاں پر کیا کہنا ہے، تلفظ کیسا ہوا. 25 سال علی نے خاموش رہ کر آج ہزارہ قاری قرآن ہے، نہ سکھاتے علی تو قرأت کیسے آتی. سب سمجھتے ہیں یہ علم ہم ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے ہیں. ہر ایک اسلام کا دعوے دار بنا ہوا ہے، ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. ارے اصل ٹھیکیدار اسلام کا علی تھا کہ امت کو اسلام علی نے ٹھیکے پہ دے دیا کہ آج سب ٹھیکیدار بن گئے. علی کو بھلا کر آپ دین کی اتنی سی بات نہیں کر سکتے ہو. جھوٹ بولنا آسان ہے، پیٹ بھر کے جھوٹ بولو. جیسے انسان گڑ کھاتا ہے اس طرح تم جھوٹ کھاؤ، اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن علی سچائیاں اتنی بکھیر گئے ہیں کہ جتنی شدت سے 1400 سال میں جھوٹ بولا گیا اتنا بدرنگ ہوتا گیا اور سچ اٹھتا چلتا. کون تھا؟ علم نفسیات تو ایجاد بھی نہیں ہوا تھا، علم نفسیات پر بولے گئے. اس وقت فزکس کا علم نہیں تھا، کیمسٹری کا علم نہیں تھا. بہت بعد میں کیمسٹری کی صورت کیمیاگری سامنے آئی. وہ کیمیاگری قارون کی تھی کہ سونا بنا لیتا تھا. بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس یہ علم کیمسٹری کا تھا. علی نے اپنا علم دے کے کہا یہ ہے اسلامی علم، یہ کیمسٹری سیکھو، یہ میتھمیٹکس لو، یہ جیومیٹری لو، یہ الجبرا لو، یہ ادب لو، یہ علم کلام لو، یہ تفسیر ہے، یہ ہے علم حدیث، یہ اس کا معیار ہے، یہ اس کی کسوٹی ہے. یہ پہچاننا، یہ سمجھنا کون سی حدیث سچی ہے کون سی حدیث جھوٹی ہے، ایک ایک معیار بتانا. سکھاتے رہے. سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے عالم کا کہ اتنے شاگرد بنا دے کہ جھوٹ بولنے والوں کو کہیں فرار کا راستہ نہ ملے. فاتح بنا دیں، منسٹر بنا دیں، فتح کر کے زمین کے گورنر بنا دیں، مر گئے قبروں میں چلے گئے، بات ختم ہو گئی. علی نے منسٹر نہیں بنائے، علی نے عالم بنائے. علی نے کمیل جیسا عالم دیا اپنا شاگرد، میسم جیسا عالم دیا، عبداللہ ابن عباس جیسا شاگرد دیا، ابو الاسود دوئلی جیسا علم لسانیات کا ماہر دیا، اسبق بن نباتہ جیسا عالم دیا، سلمان جیسا عالم دیا، ابو ذر جیسا عالم دیا، عمار جیسا عالم، مقداد جیسا عالم دیا. علی نے مختلف شعبوں میں ایک ایک کو ماہر علوم بنا کر کہا ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکو گے، زبانوں میں تالے پڑ جائیں. یہ ہے 25 سال کا بعد جو میں نے کہا تھا کہ توحید کو سلور جبلی کی صورت میں علی نے جو دیا تو اس طرح دیا کہ 25 سال میں سارے علوم سکھا کر بتایا کہ ان علوم کے ذریعے سمجھ میں آئے گا کہ رب کیا ہے، اسلام کا خدا کیا ہے.
اور پھر معاشرتی علوم پر بولے، سماجی علوم پر بولے، علم حیوانات پر بولے۔ کل کی تقریر میں ہم آپ کو یہ پورا سنوپسس پیش کر دیں گے کہ نہج البلاغہ میں کتنے ستاروں کا ذکر ہے، کتنے جانوروں کا ذکر ہے، کتنے انسانوں کا ذکر ہے، کتنی زمینوں کا ذکر ہے، کتنی ہواؤں کا ذکر ہے، کتنے فرشتوں کا ذکر ہے، کتنی حوروں کا ذکر ہے، کتنی جنتوں کا ذکر ہے۔ یہ سب کل ہم آپ کو ڈیٹا پیش کر دیں گے آخری تقریر میں، تاکہ ہم اپنے موضوع کو کل سمیٹ سکیں اور آپ ایک خلاصہ نہج البلاغہ کا اپنے بچے کو سمجھا سکیں کہ نہج البلاغہ میں کیا کیا ہے۔ تو کیسے تشنا رہتا یہ موضوع کہ عورت کیا ہے؟ ایک پورا خطبہ اور مختصر سا خطبہ ہے، 8 لائنیں ہیں اس خطبے میں، عورت کیا ہے۔ اور آخری جملے میں کہا میں دونوں طرح کی عورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، اچھی عورتیں بھی اور بری عورتیں۔ موضوع تشنا رہ جاتا اس لیے کہ قرآن اترا تھا یہ کہتا ہوا کہ ہم عورت کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں۔ پرانے ادیان عورت کو پست کر چکے تھے، عیسائی مذہب میں کوئی حیثیت عورت کی نہیں تھی، یہودیت میں کوئی حیثیت عورت کی نہیں تھی، اور پھر عربستان میں کفر کی دنیا میں عورت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، غیروں کو، غیر عرب کو بیٹیاں نہیں بیاہتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، اور پھر مار ڈالتے تھے، دفن کرتے تھے کہ ہم کیوں اپنی بیٹی کسی کو دیں۔ ایسے میں اسلام کا کہ یہ کہنا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، بیٹیاں زندہ مت گاڑو۔ آواز اٹھانا آسان نہیں تھا، رکوا دیا اس رسم کو قرآن نے۔ اب ضرورت تھی کہ رسم روک لی جائے تو یہ بھی بتایا جائے بیٹی کیا ہوتی ہے۔ اور ایک طرف اسلام کا یہ کہنا عورت نہ پیغمبر بن سکتی ہے نہ امام بن سکتی ہے۔ دیکھیے ایک طرف مخالفت بھی عورت کی اسلام کر رہا ہے اور پھر عورت کو عظمت بھی عطا کر رہا ہے، لیکن یہ قرآن کا کمال تھا، یہ دین اسلام کا کمال تھا کہ اس شان سے آواز تھی کہ عورت نبی کی ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، زوجہ ہو سکتی ہے، مگر نبی نہیں۔ دیکھیں کیسے عظمت عطا کی۔ نبی کی ماں ہونا بڑائی ہے، نبی کی بہن ہونا بڑائی ہے، نبی کی زوجہ ہونا بہت بڑی بات ہے، نبی کی بیٹی ہونا بہت، نبی بننا اور اکیلے بڑی بات نہیں ہے، نبی پیدا کرتی ہے۔ ارے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تقریر کو لے جاؤ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، بہت دور جانا ہے، سناٹے میں نہیں بیٹھنا ہے، لفظ کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ عورت امام نہیں ہو سکتی، عورت کو امام نہیں بنایا اللہ نے۔ ابھی بتاتا ہوں کہ علی نے یہ بتایا کہ کیوں نہیں بنایا، وہی تو خطبہ ہے، تمہید تو سن لو، تمہید تو سن لو میری، پھر خطبے کے جملے سننا۔ عورت امام نہیں بن سکتی، ہاں امام کی ماں بن سکتی ہے، امام کی بیٹی بن سکتی ہے، امام کی زوجہ بن سکتی ہے، امام کو گود میں پالے، امام کو دودھ پلائے۔ نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ جملے، یہ عورت کی عظمت اسلام کی قرآن کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام کو دودھ پلائے، اچھا تو آپ سمجھو نبی کو بولنا سکھائے، نبی کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھائے۔ یہ عظمت کم ہے، یہ عظمت کم ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا، لیکن امام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کہا اللہ نے عورت کو ناقص العقل بنایا، مرد کو پوری عقل دی، عورت کو آدھی عقل دی، مرد کو طاہر بنایا، عورت کو ناقص الطہارت بنایا۔
مرد کو مکمل گواہی کے لیے رکھا، عورت کو ناقص الشہادت رکھا۔ یہ ہے مولا کا بیان۔ مرد نماز پڑھا سکتا ہے، عورت نہیں پڑھا سکتی۔ مرد طاہر ہے، عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، بلکہ اسلام نے حکم دے دیا مسجد میں قیام نہیں کر سکتی۔ مرد مسجد میں قیام کر سکتا ہے، عورت مسجد میں قیام نہیں کر سکتی۔ آئے صحن سے نکل جائے، ابھی تو تمہاری سب فقہ ہے شیعہ سنی کی میں کیا جانوں، بعض فقہوں میں تو یہ قبرستان بھی نہیں جا سکتی، یہ ہماری فقہ میں نہیں ہے، لیکن اور فقہوں میں ہے۔ ہمارے یہاں صرف اتنا ہے کہ مسجد سے گزر جائے، ہماری فقہ میں گزر جائے، ٹھہرے نہ۔ جو خانہ خدا میں تیز گزرنے کا حکم رکھتی ہو، ٹھہر نہیں سکتی، وہ نماز کیسے محراب میں کھڑے ہو کے پڑھا سکتی؟ تو جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا اس کو حلال کیا جائے گا۔ یہ طے کیا ہوا تھا تخت پہ بیٹھنے والوں، اتنی پیلی رات کو کہ صبح اٹھا نہیں گیا، کنیز نے اٹھایا کہ اٹھو الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نیند سے بہتر عبادت ہے۔ کنیز نے کہا، کس سے کہا؟ ولید سے کہا، ولید فاسق سے کہا، ایک خلیفہ ہے، کچھ دنوں کے لیے رہا، اس نے کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پی تھی، اس نے فاسق کا لفظ طبری نے، یعقوبی نے امامہ اٹھایا، کنیز کے سر پہ رکھ دیا، کاش تو ہی پڑھا دے جا کے، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا۔ اس نے عبا اوڑھی، سر پہ امامہ رکھا، جب مصافحہ کیا لوگوں نے، جب ہاتھ میں ہاتھ آئے پتہ چلے یہ تو یہ پتہ نہیں امام ہے کہ امامن۔ چونکہ تاریخ میں ہوا ایسا ہوا، کنیز نے پڑھائی، تاریخ میں ہے، تو ہمت پڑی، امینہ ودود آ گئی، پڑھانے کو تیار ہو گئی۔ تصویر آئی ہے اسی ہفتے کے اخبار جہاں میں، دیکھیے رنگین تصویر ہے، سارے مرد ہاتھ باندھے پیچھے پڑ رہے ہیں، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اسلام کا فیصلہ آپ نے دیکھا، مرد ایک گواہی کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے کہا اگر عورت مرد ایک ہو، عورتیں 2 ہوں، گواہی کافی ہے۔ مرد 2 گواہ، عورتیں 4۔ لکھا ناقص المیراث، بیٹے کو باپ کا پورا حق ملے گا، بیٹی کو آدھا۔ اب کیسے علی نے یہ کہا کہ اچھی عورت اور بری عورت، اس لیے کہ قرآن کہہ چکا تھا، قرآن نے 2 طرح کی عورتیں پیش کر دی، کہتا گیا بولتا گیا قرآن، یہ ہوا ہے اچھی عورت، یہ سارا ہے اچھی عورت، یہ ہاجرہ ہے اچھی عورت، یہ مریم ہے اچھی عورت، یہ آسیہ ہے اچھی عورت، یہ رحیمہ ہے اچھی عورت۔ اور پھر پھیری شروع کی، یہ نوح کی بیوی ہے بری عورت، یہ لوط کی بیوی ہے بری عورت، یہ حمالۃ الحطب ہے بری عورت۔ سورہ لہب، ام جمیل، اے نوح یہ تمہاری بیوی تمہاری اہل نہیں، لوط
کہ تمہاری بیوی خائن ہے، خیانت کرتی ہے۔ ارے غنیمت ہوا کہ بیویاں خراب نکلیں، مائیں بہنیں خراب نہیں نکلیں۔ قرآن کہاں لے جائیں؟ قرآن کو سر پہ لا کے ہاجرہ، سارہ، آسیہ، حوا، مریم، عظیم بیوی، نبی کے گھر کی بیویاں ہیں، نبوت نہیں کر سکتی، نبی نہیں بنایا جائے گا، امام نہیں بنایا جائے گا، یعنی قوم، ملت، مذہب، دین کی سربراہ عورت نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے اجازت نہیں دی، قرآن نے اجازت نہیں دی، صدیوں سے اجازت نہیں تھی، کسی نبی کے عہد میں اجازت نہیں تھی، آخری نبی کے عہد میں آتے آتے اتنی آیتیں کسی نبی پہ نہیں اتری جتنی آخری نبی پر اتری عورتوں کے بارے میں، یعنی اللہ کچھ اور بھی آگے دیکھ رہا تھا۔ پورا سورہ نساء عورت والا سورہ اتار دیا قرآن، چوتھا سورہ، سورہ نساء، عورتوں کے مسائل۔ اب یاد رکھیے گا، گواہی میں عورت آدھی، عقل میں آدھی۔ ماشاءاللہ عورتوں کا مجمع، کشور زہرا صاحبہ کا فون آیا تھا، آج ان کے یہاں حلیم کی نیاز تھی، میں جا نہیں سکا، تو کہہ رہی تھی مردوں کی سرحد سے عورتوں کی سرحد مل گئی ہے، کہہ رہی بس سرحدی ملی رہے۔ یورپ اور امریکہ کی عورتیں نہیں ہیں کہ جو سرحد کو پار کر دیں، یہ حسینی عورتیں ہیں، اپنی حدود میں رہتے ہیں اور شرن فخن رہتی ہیں۔ کعبے میں تو ساتھ ساتھ شانے سے شانہ ملا ہوا، حسینیت میں ایک لکیر کھینچی ہوئی، ایک لکیر کھینچی ہوئی۔ اگر کعبے کے مطابق یہاں بٹھا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، پاک یہ بھی حج ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فقہ کی اجازت ہے کہ کعبے میں سب ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں سب ساتھ، لیکن پھر سکھایا کہاں جائے گا؟ پھر خدا کے گھر سے نکل کے اس کی شرع کیسے ہوگی؟ وہ ساتھ رہنا خدا کے گھر میں اس کی شرع ہے، یہ مجلس کہ یہ عورتوں کی حدود، یہ مردوں۔ اب حدود سنیے، سٹی پیج پہ اتنی بڑی نیوز تھی، اتنی بڑی، میرے ہاتھ کے برابر۔ چیلم پر جہاں جہاں امام باڑے ہیں لائٹ نہیں جائے گی، تو کمپنی نے، الیکٹرک کمپنی نے سوچا کہ یہ کیسے اخبار نے خبر اپنی طرف سے دے دی۔ ہمارا تو دستور ہے کہ جہاں مجلس ہوگی وہاں لائٹ جائے گی، کیسے لکھ دیا اخبار کا؟ اپنی طرف سے لکھ دیا۔ ابھی چہلم کا دن تو آج ہے، اب دن بھر کسی کو تھوڑی لائٹ چاہیے، سب ہوں گے جلوس، مجلس تو اس وقت ہو رہی ہے، اور آپ نے یہ پریکٹس تو 17 سے شروع کر دی۔ ادھر آپ لائٹیں غائب کرتے رہے 17 کو امام کی شہادت پہ، اور اس دن ظاہر جو جاتے ہیں ایران کی طرف تو آپ پٹڑیاں اڑاتے رہے تافتان کی۔
آپ کا کام ہی یہ ہے کہ دین کے راستوں کو بلاک کیجئے. آج ملین مارچ تھا. اچھا پبلک اس لیے بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو چھٹی چاہیے, تو لیڈر سمجھتے ہو گئی بھیا جان, انہیں آفس جانے ہی نہیں, بہانہ ملنا چاہیے. یہاں کون کرنا چاہتا ہے پاکستان میں؟ چل رہا ہے, بس چل رہا ہے. اچھا کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں, کسی ڈپارٹمنٹ کو, آئی جی کو, ڈی آئی جی کو, انتظامیہ کو یہ نہیں پتا فوج کیا انتظام کر رہی ہے, پولیس کیا کر رہی ہے, اور وہ اپنے ٹریفک پولیس کیا کر رہی ہے, کچھ پتہ نہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا اتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں سوراب کوٹ پہ, ہوا پہ کار لے کے جائیں, اور جن کی بیچاری چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ اپنے انجنوں میں سوراخ کروا لیں, پیٹرول بہے, ٹنکیاں پھٹ رہی ہیں, لوگ رو رہے ہیں, گاڑیاں لڑ رہی ہیں, ٹرک الٹ رہے ہیں, انہوں نے اپنا پہاڑ بنا دیا قبر نما. یہ ذہنیت ہے, مطلب یہ کہ ہم چونکہ قبر کے خلاف ہیں تو ہم قبر کو روندوائیں گے, نقلی قبر بنا کے اس پر سے پامال کروائیں گے, گاڑیاں قبریں اونچی اونچی بنا, پتہ نہیں کس کی قبریں بنائی ہیں. اور ایک چوکھٹا کھڑا کر دیا, اب وہ چوکھٹا کیا یہ کچھ نہیں معلوم. اچھا کسی گزرنے والے کو معلوم نہیں کہ آگے کیا آفت آ رہی ہے. سڑک بنی, تیار ہوئی, کئی برس کے بعد 8 سال کے بعد درخواست دی تھی, صاحب بن گئی. جیسے ہی بن کے تیار ہوئی بس گھنٹہ بھر ہوا تھا, انجن گیا تھا, چلا والا. اب جو پانی چلا ہے یہ پانی کدھر سے آ رہا ہے؟ اچھا اب نالا ہے, آدھی تو اسی وقت بہا لے گیا. تیسرے دن کوئی آیا, ان کا گڈھا کھودا. گڈھا کیوں کھودا؟ ارے صاحب وہ کوئی اندر کوئی چیز پھٹ گئی, ادھر بنی ادھر کھودی, ادھر بنی ادھر کھودی. یہی ہے پورے اسلام کی تاریخ. علی بناتے رہے, لوگ کھودتے رہے. یہی ہے پاکستان کی بھی تاریخ. ڈی ایس پی صاحب ٹریفک کے موجود ہیں, روز ماشاءاللہ آتے ہیں, اور یہ کہ ان کے اکیڈمی کے پرنسپل بھی ہیں, وہ ٹریننگ بھی کراتے ہیں سارے پولیس والوں کو. تشریف فرما ہوتی ہیں تقریر میں. تو ڈاکٹر ماجد نے فون کیا کہ بھئی یہ اچھلو کس نے بنائے ہیں سوراب کوٹ پہ؟ تو مظہر صاحب نے کہا کہ صاحب آپ آئی جی کو فون کیجئے. آئی جی صاحب کہاں ہوتے, کہاں ہیں, فون پہ کون بیٹھتا ہے؟ وہ تو کوئی سگریٹی وغیرہ نے اٹھایا, ان کا یہ ہے, شکایت درج کرا دیجئے. پتہ نہیں یہ اچھلو کس نے بنائے, آئی جی صاحب نے تو نہیں بنوائے. وہ فلاں خاتون ہیں شاہین شعیب صاحب, وہ ہیں اس کی انچارج, وہ بھی نہ تھیں. جب وہ نہ تھے تو یہ کہاں ہوتی؟ ان کا بھی کوئی سگریٹی وگریٹی تھا. اس نے کہا ہم نے نہیں بنایا, آرمی والوں نے بنوائے. ان سے بات. اچھا یہ نہ پتہ چل سکا کیوں بنا, ابھی تک نہیں پتہ چلا. یہ اونچے اونچے. تو ماجد نے کہا کہ میں 2:30 بجے رات کو 4 پٹھان لے کے جا رہا ہوں, میں کھدوا دوں گا. ہمیں نہیں پتا کس نے بنوائے, زیادہ سے زیادہ 1000 روپے خرچ ہوں گے کھدوانے میں, ہم رات کو کھدوا دیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس کے بعد ذرا کچھ ہلچل ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ قانون جو عمل میں آتا ہے, بھائی اخبار میں اعلان دو, یہ کام اس لیے ہوا ہے. اب وہ پریشانی جاری ہے کہ ٹرک نکل جاتے ہیں, سارے نکلے جا رہے ہیں, سارے نکلے جا رہے ہیں, سارے نکلے جا رہے ہیں. جی سر بھائی, تو وہاں سے پبلک بھی تو جا رہی ہے. پتہ چلا کوئی بہت لیاری پروجیکٹ کا جو بنا ہے ڈپارٹمنٹ, وہ یہ سب کرتا پھر رہا ہے. لیاری نالوں پر سے سڑک گزر رہی ہے, وہ یوں گزرے گی زگزیگ ایسے اوپر نیچے.
پھول آئے گا، پھر اوپر چڑھے گی، پھر اترے گی. پورے کراچی میں نالا ہے. کراچی پورے نالے سے گھرا ہوا ہے. حصار میں، نالے کے حصار میں ہے کراچی. مزہ نہیں آ رہا ہے ہم لوگ. جدھر جاؤ نالا. ہم نالے پہ بیٹھے، گلشن بھی نالے پہ، دستگیر بھی نالے پہ، ہر محلہ نالے پہ، لیاری سے لے کے یہاں تک. اور نالے نالے سڑک جائے گی. تو وہ کوئی پروجیکٹ ہے. تو جہاں آپ سینس نہیں دے پا رہے ہو، عوام کی آسانی نہیں دے پا رہے، انسانیت کو تم اخلاقیات نہیں دے پا رہے ہو، اور اسلامی ملک ہے، اسلامی نعرہ ہے، شلواریں اونچی کر لی، داڑیاں بڑھا لی، بس ہو گیا اسلام. یہ ہے کل اسلام. اور اہل بیت کی دشمنی کر لی، یہ ہے اسلام. اور جھوٹ بول لیا، حقیقت سے چشم پوشی کر لی. چینل بہت سے کھل گئے ہیں، میٹر ہے نہیں بولنے کے لیے. تو اب ظاہر ہے کہ سچ کا میٹر تو ہے ہی نہیں. چینل ہے شدت سے، بولنے والے کہاں سے آئے؟ جتنے جھوٹے پکڑ لا. یہی تو دفتر کھلے تھے، جبھی تو حدیثوں کے دفتر کھلے تھے. اب ظاہر ہے کہ حدیث بنتی تھی مزاج کے مطابق. یہ لفظ حسین بھائی کا خصوصی لفظ. اگر آپ اس لفظ کا مزاج نہیں سمجھے تو بات نہیں سمجھ پاؤ گے آپ. ضرورت کے تحت حدیث بنتی تھی، ضرورت کے تحت آئین بنتا ہے اسلامی ملکوں میں، جو جس کی ضرورت ہے. ایک سوداگر آ گیا مکے میں حج کے زمانے میں، اس نے کوئی 2 ٹن پیاز خرید لی تھی. کیا حاجی دیوانے تھے کہ پیاز خرید کے گھر جاتے؟ وہ تو لے آیا، کسی نے کہا تھا پیاز خرید لو فائدہ ہو. پیاز خرید کے کیا کرتے مکے والے؟ کوئی ان کی دال بگھارنی تھی، ان کو کچھ کرنا تھا. پیاز تو یو پی کی چیز ہے، پاکستان آئی ہے، دال بگھرتی ہے، گوشت بگھرتا ہے، تڑکا لگتا ہے حلیم میں پیاز کا. عرب والے کیا جانے تڑکا کیا ہے اور حلیم کیا ہے، وہاں تو سب بدعت ہے. وہ پیاز کیوں خریدتے؟ پیاز والا گیا اور آئے تھے وہ ایک شہر اکا. اکے میں پیاز بوئی جاتی تھی، وہاں سے آئے تھے، کافی پیاز پیدا ہو گئی. سوداگر صاحب ابو ہریرہ صاحب کے پاس گئے، کہا یار کوئی خرید ہی نہیں رہا پیاز. کہا بھی بکوائے دیتا ہوں. حاجیوں میں جا کے کھڑے ہوئے، بھائیوں سنیے، حاج سب مخاطب ہوئے. محدث بول رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا سناتا ہوں میں تو پیغمبر کی حدیث. فرمایا پیغمبر کہ اکے کی پیاز جو مکے میں کھائے سیدھا جنت جائے. اکے کی پیاز مکے میں بھی کہتے ایک پوٹی نہیں بچی، تبرکن لوگ لے گئے، اس لیے کہ حدیث پیاز آ گئی. تو ضرورتاً دین بنتا رہا. علی نے کہا ضرورتاً نہیں بنانا ہے، بنایا سب لوح میں موجود ہے. مجھ سے پوچھو میں بتا. سلونی مجھ سے وجہ پوچھو، مجھ سے وجہ پوچھو. چونکہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، 2.5 برس رضاعت میں رہتی ہے. بچہ ماں کا محتاج ہے. اگر نماز پڑھا رہی ہوتی تو حقوق اولاد نہیں ادا کر سکتی تھی. جو دودھ پلانے کا وقت تھا وہی ظہر کے وقت محراب میں اللہ اکبر، بچہ رو رہا ہے بلک رہا ہے، تو وہاں نماز سے افضل بچہ ہو جاتا.
آمنہ وجود اگر سنے میری تقریر تو وہ مجھ سے بحث کر کے کہیں اجی چھوڑیے میں ڈبے کا دیتی ہوں تو آپ دیتی ہو نا ڈبے کا. عرب کی عورتیں ڈبا نہیں جانتی تھی اس زمانے میں, ڈبا نہیں ایجاد ہوا تھا, ڈبا گول تھا اس زمانے میں. بھئی میں آپ سے قریب ہو کے تقریر کر رہا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا نہیں جانتے؟ ہم آپ کے لفظ پہچانتے ہیں. ایسی دوستی میں تقریر ہو رہی ہے. شہادت نہیں دے سکتی پوری, اس لیے کہ گھر میں رہنا ہے. عورت پہ جہاد ثابت کیا گیا, پشت فرش پہ بیٹھنا اس کے لیے حرام قرار دیا گیا, اس لیے کہ پشت پہ بیٹھنے کے لیے. اب کیسے بتاؤں, کیا سننا چاہ رہے ہو؟ اب جب گھوڑا دوڑا میدان میں, اب ماں بننے کے قابل نہ رہی. اسلام ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے, صدیوں کو دیکھتا ہے. میدان میں نہیں جائے گی, اس کا مقام گھر ہے, چادر ہے. اس کا جہاد اچھی اولاد تیار کرنا ہے. گھر کا جہاد چھوڑا تو اولاد سامنے آ گئی. میراث آدھی ملے گی, بیٹے کو کل, عورت کو کل نہیں. بیٹی کا حصہ بیٹے سے کام. اتنی محنت کر لی نا. ایک جملہ علی نے کہا, اور اچھی عورتیں, اور اچھی عورتیں, ساری مثالیں سن لی. بیٹا اس لیے نہیں دیا پیغمبر کو تاکہ زہرا کو میراث کل پوری ملے. زہرا نہ ناقص العقل نہ ناقص الشہادت. لیکن جب تک زہرا زندہ رہیں علی دوسری شادی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ زہرا مکمل بطول. ادھر حسن پیدا ہوئے اور ادھر اٹھ کر ظہر کی نماز. آج کی مجلس کا تاریخی نعرہ, آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے, جس کی ماں نے اسے نادر علی دم کر کے دودھ پلایا, اپنے تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھرپور نعرے کا جواب دینا. جو نعرہ لگائے گا وہ زہرا کی دعا پائے گا. اور یہ شیعوں کا ایمان ہے کہ جو نعرہ لگائے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. پاکستانی سپر پاور شیعہ کا ایٹم بم نعرہ حیدری.
بیٹا نہیں دیا پیغمبر کو، اس لیے کہ میراث میں زہرا کامل پوری میراث پائیں گی۔ عورت 4 ہوں مرد 2 ہوں، گواہی میں عورت کی گواہی آدھی۔ تو قدرت نے کہا نسان آ سکتی تھی 4، لیکن قدرت کی گواہی کے لیے زہرا 1 کافی۔ شو پنہا شو عظیم عصر، اے عورت اسلامی عورت، ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں اے مسلمان عورت، بطول بن بطول، عصر زمانے کی نگاہوں سے چھپ، اپنے آپ کو چھپا، جتنا چھپائے گی بطول بنتی جائے گی، اور جب تو بطول بن جائے گی در آغوش سے شبیر بے گیری، تیری گود میں پھر شبیر جیسے بیٹے آئیں گے، دہشت گرد نہیں آئیں گے۔ شو پنہا شو عظیم بانی پاکستان، بنیاد رکھنے والا پیغام دے کے مرا، آزادی آزادی آزادی۔ کیسی آزادی؟ آزادی عورت کی یہ نہیں ہے کہ اسے گھر سے چھوڑ دیا، کوئی بکری اور بیل کی طرح گھر میں نہیں بندھی ہوئی تھی، کس نے باندھ کے رکھا کہ جا نہیں سکتی؟ جا سکتی ہے ضرورت کے تحت، ضرورت شرعی ہو، ضرورت دینی ہو، قدرت نے رخصت دی ہو، قرآن بتا رہا ہو۔ ہاں جاتی ہے عورت باہر، کہ ہر وقت گھر میں نہیں بیٹھتی، ہاں جب خدا حکم دے نسان و نساکم انفتنوان، اب گھر سے باہر چلے لیکن اس شان سے چلے، باپ بھی ہو، شوہر بھی ہو، بیٹے بھی ہو، اور حصار میں چلے۔ جاتی ہے جب اسلام پہ آنچ آتی ہے، بچانے، توحید کو بچانے، لیکن یوں جائے کہ اس کے پردے کی جلالت سے عیسائی ہم دیکھ رہے، پردے کا جلال ایسا تھا کہ کہنا پڑا، یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ، چہرے تو 4 ہی کھلے ہوئے تھے، لیکن کون سا جلال دیکھا تھا؟ تو کعبے کا جلال دیواروں میں نہیں ہے، جب تک اس پہ کالا غلاف نہ پڑے جلال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہر پاک چیز کو کالے غلاف میں چھپاتے ہیں، چاہے قرآن ہو یا کعبہ ہو یا عصمت ہو یا امام باڑہ ہو، کالا پردہ ڈالتے ہیں، جلالت چھن چھن کے آئے۔ آج تک کسی نے بتایا کہ کعبے پہ کالا غلاف کیوں پڑا ہوا؟ قدرت نہیں چاہتی کہ میرا گھر زیر آسمان ننگا رہے، اب اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ نہیں چاہ خدا نے کہ قرآن کھلا پڑا رہے، برہنہ جستان میں ہو۔ تو شہنشین یہاں امام بیٹھے، جسے امام بارگاہ نہیں چاہا کہ کھلے آسمان میں ہو، سیاہ پردہ، امام باڑے کا پردہ، کعبے میں پردہ نہیں ہے، غلاف ہے۔ اب میں جب آ جاتا ہوں نا تو پھر میں چاہتا ہوں کہ میں رک جایا کروں، میرا دل جھومنے لگتا ہے،
جملہ منہ سے نکل جاتا ہے، بات آپ سے آپ بن جاتی ہے۔ کعبے میں پردہ نہیں ہے، غلاف ہے۔ قرآن میں پردہ نہیں ہے، غلاف ہے۔ امام باڑے پر پردہ ہے۔ یہ پردہ کہاں سے آیا؟ یہ پردہ آیا معراج سے آیا۔ یہ معراج کا پردہ ہے۔ اس سے بھی عظیم کائنات میں کوئی ہے، اور وہ پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے پڑھا تھا ملتان میں، اس میں میں نے ثابت کیا تھا 1.5 گھنٹے کہ پردے کے پیچھے عزا خانہ تھا، اس کی زیارت کے لیے محمد کو بلایا گیا تھا۔ موضوع نہیں اس میں، پھر کبھی عرض کریں گے، ابھی اشرا پورا ایک ہے۔ پردہ، پردہ، پردے کی عظمت عطا کی زہرا نے، حکم اللہ کا تھا، عمل کر کے زہرا نے دکھایا۔ قرآن میں جتنی آیتیں اتری، جتنے سورے اتری، زہرا نے آیات قرآنی کی چھاؤں میں اصول دیے۔ اور اس لیے اقبال نے کہا، جتنا چھپتی گئیں، جتنا چھپتی گئیں، جتنا پردہ کرتی گئیں، قدرت انعام سے نوازتی گئی۔ حسن اور حسین جیسے بیٹے تھے۔ یا علی، کون سی دل پہ چوٹ لگی تھی کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں دے دیا؟ ارے ابھی تو ٹوٹ کے بیعت کی ہے، کل پڑھ چکا کہ علی کہتے اشتہام ہو گیا، میرے پیر کے انگوٹھے دبنے لگے، زخمی ہو گئے میرے پیر کے انگوٹھے، میرے بچے مجمع میں کچلے جاتے تھے، اس طرح ٹوٹ کے میری بیعت کر رہے تھے۔ اور ادھر بیعت ہوئی اور علی نے کہا یہ آگے تک نہیں جائے گا کہ بیعت توڑے گا، یہ ابھی آگے نہیں جائے گا کہ بیعت توڑے گا۔ بتاتے جا رہے تھے نقص بیعت، بیعت کو توڑ دینا، امام کی بیعت کر کے توڑ دینا، اور جو بیعت توڑ دے اسے کہتے ہیں ناقصین، ناقصین، بیعت توڑنے والے، امام کی بیعت توڑنے والے ناقصین۔ حکم قرآن میں پہلے آیا تھا پیغمبر کے پاس، اے محمد لڑو نقص بیعت کرنے والوں سے، ناقصین سے قتال کرو۔ پیغمبر کی بیعت کسی نے نہیں توڑی، اس لیے پیغمبر نے کسی سے جنگ نہیں کی۔ یہ حکم پھر کب کے لیے ہے کہ جو بیعت توڑ دیں تو محمد لڑے۔ اب جب بھی بیعت توڑی جائے اور جو لڑے وہی محمد ہوگا۔ موضوع اب آ رہا ہے وہ تمہید تھی، اب خطبے کی شرح ہونے جا رہی ہے۔ آپ تھک کے ہی بیٹھ گئے۔ خطبے کی شرح اب شروع ہوئی۔ وہ 7 لائنوں کی شرح تھی، آخری 70 کی شرح شروع ہو رہی۔ یا علی، کون سی چوٹ دل پہ لگی کہ یہ خطبہ دیا؟ ہاں، بیعت ٹوٹی، بیعت ٹوٹی۔ ابھی کسی نے مجھے بتایا، ابھی آروائی پہ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے تھے کہ طلحہ اور زبیر کو تو خلافت علی دینا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں لی، بٹ رہی تھی، اب تک بٹ رہی۔ ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں تاریخ کا۔ اچھا، اور اگر علی دے دیتے، 1 مہینے کے بعد تو دونوں مر ہی گئے، طلحہ بھی مر گئے، زبیر بھی مر گئے۔ 1 مہینے کی خلافت، اور 2 لیتے، کیا آپ ایک وقت میں 2 ہوتے؟ دونوں ایک دوسرے پہ سوار رہتے۔ بچوں والی باتیں، یہ بچوں والی باتیں ہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا ٹی وی پہ بیٹھ کے،
اور سب جوہلا ہیں، بس سن رہے ہیں جیسے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور بھائی زبیر علی کے پھوپھیزاد بھائی، رسول کے پھوپھیزاد بھائی۔ علی نے کہا میرا تھا زبیر، جس دن بیٹا پیدا ہوا عبداللہ میرا نہ رہا۔ نہج البلاغہ، عجیب کتاب ہے نہج البلاغہ۔ پھر میرا نہ رہا۔ زبیر نہ رہے۔ اب کیا میں آپ کو بتاؤں کس کس طرف موضوع نکل جائے گا۔ عوام جناب خدیجہ کے بھائی ہیں، جناب خدیجہ کے ام المومنین کے بھائی عوام، ان کی شادی ہوئی جناب صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، ابو طالب کی بہن، حمزہ کی سگی بہن کے ساتھ، ان سے پیدا ہوئے زبیر۔ صفیہ حضرت علی کی بھی سگی پھوپھی ہیں، رسول اللہ کی بھی پھوپھی ہیں۔ زبیر دونوں کے سگے پھوپھیزاد بھائی ہیں، رسول اللہ کے بھی حضرت علی کے بھی۔ ان کی شادی زبیر کی ہو گئی۔ مجمع ہو تو ایسا ہو۔ زبیر ہمارے نہ رہے۔ اب حدیث مستند، زبیر رسول اللہ نے فرمایا زبیر جس دن تم علی سے لڑو گے، یا رسول اللہ میں علی سے لڑوں گا اپنے بھائی سے؟ کہاں تم لڑو گے، لیکن یاد رکھنا جس دن تم مقابلہ ہوگے علی کے، علی حق پر ہوگا۔ اس لیے یہ حدیثوں کا علم آیا ہے آسمان سے۔ پہلے سمجھو کہ علم حدیث اترا کیوں۔ مستقبل کی خبریں پیغمبر نے سنائی، ادھر یہ کہا تم مقابلہ ہوگے اور علی حق پہ ہوگا، اور ادھر وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہوئے ام سلمہ کو دیکھا، تم میں سے ہاں حوا کے کتے۔ ارے یہ اشارے تھے، اشارے، میں خطبے کی شرح کر رہا ہوں۔ یہ خطبہ دیا اس لیے جہاں دیا ہے اس بتانا ضروری ہے کہ خطبہ کب دیا گیا اور کہاں پہ دیا، کیوں عورت کے موضوع پہ علی بولے، سمجھانے کے لیے۔ ابھی تو بیعت ہوئی ہے، ابھی تو بیعت ہوئی، ابھی تو بیعت ہے، ابھی تو انتظام سامنے ہے۔ ہر ایک چاہ رہا ہے منسٹری مل جائے، یہ مل جائے، وہ خلافت کی بات نہیں تھی۔ طلحہ اور زبیر منسٹری چاہتے تھے، گورنر ہی چاہتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کا مطالعہ بالکل نہیں ہے، پڑھیے پڑھیے، غور سے پڑھیے۔ اور ایک طلحہ اور زبیر نہیں، سب یہ چاہتے تھے کہ وہاں کی گورنری ہمیں ملے، وہاں کی ملے، بصرے کی ملے، ادھر کی ملے، شام کی ملے، مصر کی ملے۔ عبداللہ ابن عباس شاگرد تھے اور چچزاد بھائی بھی تھے، کہا یا علی جو کچھ مانگ رہا ہے ابھی فی الحال دے دیجئے، نیا نیا معاملہ ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کہ تم ہم کو عدل کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں کیا؟ ہم بھی کیا وہی خلافت لے کے آئے ہیں جو سب لے کے آئے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم وہ کام کریں گے جو عدل کی راہ۔ اس لیے سب علی سے ناراض ہو گئے کہ علی عدل کی راہ چل رہے ہیں۔ ناراض ہوتا ہے کوئی ہو، ہم کام وہی کریں گے جو حکم قرآن، بس اتنی سی بات پہ ناراض ہیں سب علی سے آج تک کہ قرآن کی آیات پہ کیوں عمل کیا۔ علی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قرآن کی آیت سے ہٹ کر ہو۔ چیلنج ہے پورے عالم اسلام کو، آکے ہم سے بات اور کوئی ایسا عمل علی کا دکھائے جو قرآن کی آیت سے الگ ہو، میں سر میں بیٹھا ہوں یہاں ممبر کے زینے، ایک عمل چھوٹا سا بھی علی کا کوئی دکھائے تاریخ میں کہ یہ قرآن سے ہٹ کے ہے، ڈھونڈ ڈالے گا نہ پائے گا۔ قرآن کے مزاج میں رچے بسے ہوئے تھے علی، بلکہ جملے کو پلٹ دوں، قرآن علی کے مزاج میں رچا بسا۔
شیر و شکر تھے، ساتھ اسی کو چھوڑا جاتا ہے جس میں آپس میں دوستی ہوتی ہے، جہاں دشمنی ہوتی ہے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن اور علی ایک ہیں، اس لیے قرآن کی آیات سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اطلاع ملی، ہائے ہائے کی آواز آ گئی، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ علی وہم و گمان میں نہیں تھا، علی ابھی تک جو نگاہوں میں برا تھا، جس کے لیے قتل کا حکم تھا، وہ اب اچھا ہو گیا۔ ہائے مظلوم مظلوم مظلوم، یہ کیا ہو؟ یہ ہوا کیا؟ یہ آسمان کیوں قائم ہے؟ میرے سر پہ کیوں نہیں گر پڑتی؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ میں اس میں سما جاؤں۔ ایسی دعا مانگی زمین پھٹنے کی، میں اشاروں میں پڑھ رہا ہوں، صرف تم سمجھ سکتے ہو، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زمین پھٹ جائے، پھٹ گئی، زمین شگاف۔ چلو 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 ملتان چلو، چلو چلو لاہور چلو، یہ کوئی نہیں کہتا چلو 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 اسرائیل چلو، کہیں نہیں لکھا ہم نے یہ نعرہ لکھا ہوا، وہاں بھی نعرہ لکھا ہوا تھا دیواروں، چلو چلو بصرے چلو، چلو چلو بصرے چلو۔ اب چلو کیسے؟ کیا پیدل چلو؟ سواری تو ہو، سواری ہونی چاہیے، ڈیوٹی لگائی گئی، سواری لاؤ، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر۔ وہ دیہاتی بیچارہ صافہ باندھے، بالکل دیہاتی، شہر کی بولی ہی نہیں جانتا، ایک اونٹ لیے چلا جاتا، اونٹ مسجد کے مینار سے، یہ ہے بڑی داڑھی اونٹ کی، بڑے بڑے گردن کے بال، جسم کے بال پیروں سے لٹک رہے ہیں، عجیب جیسے لگتا ہے کہ کمبل اوڑھی ہے لال رنگ کا، یہ بڑی بڑی آنکھیں، لگتا ہے خون ٹپک رہا ہے، بڑے بڑے کان، یوں گردن اٹھا کے ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی آواز سن رہا ہے، عجیب اونٹ، دوڑا آدمی، اے بھائی بدو رکو، کیا یہ اونٹ بیچو گے؟ کیوں کیوں بیچو گے؟ ارے اماں کے لیے، تمہاری اماں کے لیے، تمہاری اماں پاگل ہو گیا، میری اماں گھر میں بیٹھی ابھی چھوڑ کے آیا ہوں، ہوکا پی رہی تھی، وہ کیا کرے گی اونٹ؟ ارے بیچو گے؟ کتنی قیمت چاہیے؟ ارے یہ میرا اونٹ ہے، اس کا نام عسکر ہے، کیوں بیچوں؟ کا ڈبل قیمت۔ اچھا لو جاؤ پیسے، چنگھاڑتا ہوا، اب اتنا اونچا، اب اس پہ اور اونچائی، عسکر چلا، جھومتا ہوا چلا، اور بس تالاب کے پاس سے گزرا ہوا آپ کے، اور جلوس چلا، جانے کس جھاڑی میں چھپے بیٹھے تھے، اور 30 برس پرانی بات سے واقف تھے کہ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ شور مچایا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے، سواری رک گئی، جگہ کا نام بتاؤ، ہوا کیوں؟ حدیث مروان آ گیا، اس نے کہا 40 گواہ ہیں، 40 آدمیوں نے آ کے جھوٹ بولا، کہا وہ جگہ نہیں ہے، حواب نہیں ہے، حواب نہیں ہے، حواب نہیں، 40 گواہیاں، اچھا نہیں، کارواں آگے بڑھ گیا، علی کو عمار کو بھیجا کوفے، محمد حنفیہ کو بھیجا، امام حسن کو بھیجا، 20
25,000 کوفے کے آدمی علی کے ساتھ، بصرے کے قلعے کے سامنے میدان میں 2 لشکر سجے تھے، ایک لشکر ادھر تھا، ایک لشکر ادھر تھا، وہ بھی کلمہ گو تھے، یہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ 25 سال کے بعد آج علی نے میدان قدم میں، میدان جنگ میں قدم رکھا ہے۔ 25 سال کے بعد، آج 25 سال کے بعد، حنین کے بعد ذوالفقار کی زیارت ہوئی ہے۔ گھوڑے پر سوار مرتجس پہ تشریف فرما ہے آج۔ کہتے ہیں جب خیمے سے نکلے، جب سواری علی کی برآمد ہوئی، چاروں طرف سے بنی ہاشم شہزادوں نے اپنے گھوڑے پر بڑھ کر ایڑ لگائے۔ ادھر سے علی کے 17 بیٹے، پہلو میں حسن، حسین، محمد، حنفیہ، ادھر عبداللہ ابن جعفر، ادھر مسلم ابن عقیل، آگے آگے عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بھائی، اور ادھر عبداللہ ابن عباس اور ان کے بھائی۔ اب جو بنی ہاشم علی کو چاروں طرف حصار میں لے کر چلے تو مورخ لکھتا ہے ایسا لگ رہا تھا آفتاب ستاروں کے جھومر، سورج طلوع، جب ہم نے فوجی لباس میں علی کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، سواری کی شان، ہمیں کہیں سے بھی علی بوڑھے نہ نظر آئے۔ ہم نے علی کو جوانی میں دیکھا، اور ایک بار سواری تھمی، پہلو میں سوار، میمنے پر امام حسن، میسرے کے سردار امام حسین، لشکر کا علم محمد حنفیہ کو دیا، اور خطبہ نہج البلاغہ میں ہے، بیٹے یہ علم اس کو ملتا ہے کہ جو یہ مصمم ارادہ کر لے کہ اس پر لوہے کی دیواریں گریں مگر وہ قدم پیچھے نہ ہٹائے، اور اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح جم جائے، اور جب لشکروں کی یلغار ہو تو دانتوں کو دانتوں پہ دبا کر آگے بڑھنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اور جاؤ حملہ کر، فرمان جاری ہو گیا۔ ایک بار کمانڈر نے اشارہ کیا، سب پیچھے ہٹے، حکم علی، پورا لشکر علی کا پیچھے ہٹا، سواری علی کی آگے بڑھی، مجھے دیکھتے رہیے، سواری آگے بڑھی، مالک اشتر کہتے ہیں میری نظر علی کے چہرے پر تھی، میں یہ دیکھ رہا تھا علی کہاں دیکھ رہے ہیں۔ سب یہ سمجھ رہے تھے علی اکثریت دیکھ رہے ہیں لشکر کی، لیکن سب نے دیکھا لشکر کی طرف نگاہ نہیں تھی، ایک حیوان پر نگاہ تھی، اس جانور کی آنکھ سے علی کی آنکھ لڑی تھی۔ مالک آگے بڑھے، کہ کیا زیادہ ہے لشکر؟ کہ مالک علی نے کبھی لشکروں کی پرواہ نہیں کی۔ یہ جملہ ہے، پورا عرب مل کر ابو طالب کے بیٹے سے لڑنے آئے، جب بھی فتح نہیں پاتا۔ پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں اس حیوان کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی نہج البلاغہ کے جملے، مالک اگر آج یہ زندہ رہ گیا تو اسلام میں گھر گھر میں اونٹ کے مجسمے رکھ کے پوجا ہوگی، یہ گوشالہ سامری ہے، بنی اسرائیل کی طرح بت پوجیں گے اگر آج یہ رہ گیا۔ یہ جانور نہیں ہے، اس میں شیطان نے حلول کیا ہے، میں بتا چکا اس کی شکل کیا ہے۔
یہ بھی نہج البلاغہ کے جملے ہیں تو دیکھ، اور اس کے بعد تمام شجاعوں نے دیکھا کہ ایک بار علی نے ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا. کچھ لوگ آگے بڑھے کہ ہمیں حکم دیجئے، کہ ہمیں حکم دیجئے. پہلا بات ہمیں حکم دیجئے کہ ہٹ جاؤ پیچھے. جیسے ہی علی نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے، ایک بار ذوالفقار کو نکالا اور بلند کیا آسمان کی طرف، اور آواز تھی علی کا پہلا بار، اے پروردگار تیری خوشنودی کے لیے. تقریر ختم ہو رہی ہے بھائی، جزاک اللہ. میری طرف دیکھتے رہنا. 30,000 یوں کھڑے تھے، 30,000. جیسے ہی تلوار کو بلند کیا، گھوڑے کو مرتجس کو دوڑا کر لشکر کے آخری سرے پر پہنچے، اور یوں چمک رہی تھی ذوالفقار جیسے بجلی بادلوں میں جا رہی ہے. ادھر مرتجس یوں گرج رہا تھا جیسے بادل کا ٹکڑا جا رہا. میری طرف دیکھتے رہے. جب اس سرے پر پہنچے تو تلوار کو ایسے کیا اور گھوڑے کو حکم دیا چل. اب جو چلے تو ایک سمت سے 20,000. میری طرف دیکھو. اور جیسے ہی بجلی کی طرح پلٹے تو 30,000 میں گھوڑوں کے پیروں. ایک بار کیفیت تھی، ایک کیفیت تھی. اسی دن ایک پکار ہوئی. پہلی بار کلمہ گو پہ تلوار چلی تھی. کلمہ گو کوئی اور ہوتا علی کی جگہ تو آج اس کی صورت پر پہچانی جاتی، لیکن اسی دن سے علی کو یہ لقب ملا کرم اللہ وجہہ. علی کرم اللہ وجہہ. تیرے چہرے پہ تو اللہ کی کرامت ہے. یہ اسی لڑائی کے بعد پکارا جانا. اور پھر 17 حملے محمد حنفیہ نے. بیٹے آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ. انسانوں سے کوئی مطلب نہیں. یہ نہ رہے مجھے معلوم ہے یہ کون موجود ہے میرے مقابل. بھیس بدل کے آیا ہے علی کے مقابل، سواری بن کے آیا ہے. علی پہچانتا ہے. بدر میں تھا تو، ہم جانتے ہیں. احد میں تھا، ہم تجھے پہچانتے ہیں. خندق میں تو تھا، ہم تجھے پہچانتے ہیں. خیبر میں تو تھا، ہم تجھے پہچانتے ہیں. حنین میں تھا، ہم تجھے تو تو غدیر میں بھی چھپا ایک جگہ بیٹھا تھا، ہم پہچانتے ہیں. آج انسان بن کے نہیں آیا، حیوان بن کے آیا. ہم کیا سمجھتا ہے پہچانیں گے؟ نہیں. ہم نے پہچان لیا، ہم نے پہچان لیا. اور ہر بار کہتے محمد حنفیہ ہدف یعنی ٹارگٹ کہاں تک جانا ہے. جب 17 حملے ہو گئے اور جو علی چاہتے تھے وہ نہ ہوا تو ایک بار علی کے پہلو سے ایک بجلی چمکی اور وہ گھوڑا رسول کا جس کا نام میمون تھا وہ آیا کیوں میدان میں جیسے عقاب آئے، جیسے پرندہ آئے، جیسے سیلاب آئے، اور سوار کو لیے ہوئے وہاں پہنچا. تلوار چلی، پیر کٹے، حیوان گرا، سواری واپس آئی. علی نے کہا مالک یہ کون؟ کہا آپ کا بیٹا حسن مشرف.
خبردار اب حسن نہ جانے پائیں، اب حسین نہ جانے پائیں۔ چند گھنٹوں میں لڑائی لپٹ گئی۔ علی اتار رہے تھے فوجی لباس، ذوالفقار صاف کی جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں لوگ سمجھے تھے مہینوں کی لڑائی۔ میدان میں کوئی نہ تھا، سب کو بلایا۔ تم نے لشکر مخالف کا مال لوٹا، واپس کر دو، واپس کر دو۔ سنو، کسی کو قیدی نہیں بنانا، اس لڑائی کے اصول علی بدل رہا ہے، کوئی مجرم قیدی نہیں بنایا جائے۔ خبردار خواتین کی طرف مت دیکھنا۔ ایک آواز آئی، نہیں نہیں ہم عورتوں کو گرفتار کریں گے، کنیزیں بنائیں گے۔ کہا ہے کسی میں مجال علی کے سامنے ایسا کر سکے؟ بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھے۔ قیدی لایا گیا مروان، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ دیا، بازو بندھے ہوئے، کمبر لے کے آیا۔ یہ پورا خطبہ نہج البلاغہ میں جو اس وقت پڑھا، کمبر کھول دو اس کے بازو، ڈٹ جانے دو اس کو، میں دیکھ رہا ہوں اس کے 6 بیٹے حکومت کریں گے عرب پر۔ اب سمجھے، علی جانتا ہے کسے کسے حاکم بننا ہے، جہاں پہ چاہے روک دے۔ علی کیوں روکے؟ وہ چاہے تو روکے، جو وہ چاہتا ہے علی وہ چاہتا ہے، جو علی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے۔ جانے دو اس کو، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کے پوتے سب حاکم بنیں گے۔ کھول دو اس کے بازو، قیدی کے بازو نہیں باندھے جاتے۔ پورا خود بنے چکا، میں دیکھ رہا ہوں اس کے صلبوں میں، اس کی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وحر علی کیا بتایا علی؟ مجرموں کو بیٹھا ہوا اللہ دیکھ رہا ہے اور سب کو چھوڑا ہوا۔ مجرموں کو سزا نہیں دیتا، کہ اللہ کو نہیں معلوم کس کی نسل میں کون شیطان آنے والا ہے؟ جو صفت اللہ میں ہے وہی علی میں ہے، اسی لیے تو یہ علی بنے ہیں، وہ اعلیٰ ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کون فرعون ہے اور کون نمرود ہے، لیکن وہ موت نہیں دے رہا۔ اللہ مار تو نہیں رہا فرعون کو، شداد کو، وہ تو اور پرورش کرتا ہے۔ ماں باپ کشتی میں ہیں، کشتی میں بچے پیدا ہوتے ہیں جڑواں، اللہ ان کے نام بھی رکھوا دیتا ہے جڑواں بچوں کا، ایک کا نام شداد، ایک کا نام شدید۔ اب ملک الموت کو حکم دیتا ہے پہلے باپ کی روح کشتی چلی جاتی، اب ماں کو مارو، ملک الموت میں اس کو بھی مارو، کا دوسرا بھائی جو شدید ہے اسے بھی مارو۔ کون بچا؟ شداد کا، بہنے دو کشتی کو، بہنے دو۔ کشتی بہتی جا رہی، وہ دیکھ رہا ہے کشتی بہتی جا رہی ہے، وہ ملک چیخ پڑے، شیخار بچہ ابھی تو کشتی میں پیدا ہوا ہے، تو نے ماں باپ کو مار ڈالا، یہ پلے گا کیسے؟ چپ، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو علی جانتا ہے وہ عالم اسلام نہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ کشتی چلی، جنگل کے کنارے رکی، شیرنی آئی، بچے کو کشتی سے اٹھا کے لے گئے، دودھ پلایا، پالا، جنگل میں پھرتا رہا جانوروں کے ساتھ، جوان جنت بنائی، ملک عدن کا بادشاہ بنا۔ دیکھا تم نے، نہ میرے ماں نہ میرے باپ، میں ہوں خدا، تو نے پالا، شیرنی کا دودھ پلوایا، پتہ نہیں تھا کہ تیرے مقابلے میں خدا بنے گا۔ اللہ کو یہ نہیں مانتا فرعون میرے مقابلے میں خدا بنے گا، اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ نمرود میرے مقابلے میں، جب تجھ کو معلوم تھا کہ یہ تینوں تیرے مقابلے میں خدا بن جائیں گے تو تینوں کو مار دیتا ہے۔ بہت دیر میں سمجھ رہے ہو مجلس، یہی تو ہے چکر خراب۔ جینے دیتا ہے دودھ پلاتا ہے دودھ، پال
پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، جب جوان ہو جاؤ تو ہمارے مقابلہ کیوں چاہتا ہے تو ان حقیر بندوں کو پلوا کر کہ تیرے مقابلہ کر تیرا منصب استعمال کر کے کہیں ہم وہ ہیں، کہتا کہ یہ ایسے لوگ آتے رہیں اور میں پہچانا جاتا رہوں۔ یہی تو علی چاہتے تھے، ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ آئے تاکہ قیامت تک علی پہچان آ جائے۔ علی پہچانے گئے، اندھیروں سے روشنیاں پہچانی جاتی ہیں۔ ہائے افسوس کہ جو اندھیروں کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ آفتاب ہے کہ نکلا چلا آتا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا ہے دن آ گیا، دن آ گیا۔ وہ سوتے جاتے ہیں، وہ کہتے جاتے ہیں آفتاب نہیں نکلا، آفتاب نہیں نکلا۔ سارے پرندے جمع ہو گئے ایک جگہ اور پکار کر کہا آفتاب نکل آیا۔ ادھر سے چمگادڑ نے پکار کے کہا ابھی رات ہے۔ چڑیاں چلا رہی، آفتاب نکل آیا، روشنی نکل آئی، صبح ہو گئی۔ چمگادڑ رات ہے، رات ہے، سورج پکار رہا ہے میں نکل چکا۔ چمگادڑیں رات ہے، رات ہے، رات گزرتی جاتی ہے، گزرتی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والفجر ولیال عشر، آفتاب نکل آیا۔ کیسی رات، کیسی رات، ختم ہوئی رات۔ ان کی رات نہیں ختم ہوتی، نہ رات ختم ہوتی ہے، نہ رات کے قصے ختم ہوتے ہیں، نہ رات کی رام کہانی ختم ہو رہی ہے۔ آفتاب نکل آیا، نانی اماں کی کہانی اب تک نہ ختم ہوتی۔ کہانی ہے کچل رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی حدیثیں، چلتی چلی چلتی چلی۔ بس واپسی میں علی نے خطبہ دیا، محمد جاؤ تمہاری بہن ہے، احترام کرو۔ یہ علی نے کس کو بھیج دیا؟ کس نے میرا بازو تھاما؟ نامحرم آواز آئی، تیرا بھائی تیری گود کا پلا، تیری گود میں پلا ہوں وہ بھائی۔ چپ۔ اچھا علی آج کے دن کے لیے پالا تھا اس بچے کو تم نے، جو ایک لمحے کے لیے غیروں کے بچوں کو پال لے، ایک ایک لمحہ علی کا قیمتی تھا۔ وہ لمحہ یہ تھا، یہ احترام نساء۔ قرآن کے سورہ نساء کی تفسیر علی کو یوں کرنی تھی، جاؤ حسن عزت کے ساتھ جاؤ، نواسے ہو نا، آج یہ رشتہ بھی کام آ جائے۔ مدینے چلیے چلیے۔ اچھا ایسے ہی پڑھنا پڑے گا۔ سواری چلی، 40 سپاہی تلواریں لیے، 40 سپاہی کمر باندھے۔ مدینہ قریب آیا، دیکھا علی کو مردوں کے مجمع میں، مرد ایک ایک لمحے کا مالک ہے علی، ایک ایک لمحے کا مالک ہے علی، ایک ایک لمحے پتہ ہے کہاں کیا اٹھنا ہے، شور و غوغا کہاں، کون سی آواز، جواب پہلے سے رکھا۔ ایک بار 40 کے 40 مردوں نے اپنے صافے کھولے تو بال کھلے، کہ ہم 40 کنیزیں ہیں مردانے کا۔ 40 کنیزیں، 40 کنیزیں، 40 کنیزیں خورشید بانو کے ساتھ تھی۔ کسی ملک کی مالکہ تھی، ڈیرہ خیمہ ساتھ چلتا، 40 کنیزیں ساتھ چلتی جو اس کی خدمت گزار تھی۔
خیمے لگائے ہوئے، آگے کہیں جانا تھا۔ وہی تو رات تھی کہ جب طاہر دمشقی قصر یزید کے تہخانے سے حسین کا سر لے کر نجف کو بھاگا تھا کہ میں دفن کروں گا نجف میں، اور ابھی بھوکا پیاسا سفر کر رہا تھا کہ کنیز در خیمہ پہ پکاری، بی بی ذرا آؤ تو تماشا تو دیکھو، جانے کون مسافر ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک بندھا ہوا رومال ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے روشنی نکل رہی، جانے کتنا قیمتی موتی لیے جاتا ہے۔ خورشید بانو نے کہا اس کو بلاؤ، مسافر کو بلاؤ۔ قریب آئے، کہا تیرے تو ہونٹ سوکھے ہیں، تو پیاسا ہے، تیرے سر پہ خاک، لیکن یہ بتا کہ تو مسافر، اتنا پریشان حال، لیکن اتنا قیمتی موتی کہاں رومال میں باندھے لیے جاتا ہے، یہ ہم کو دکھا۔ کہا کہ اس کی رونمائی کے لیے زمین و آسمان کے پاس قیمت نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے، یہ نجف جاتی ہے، ہم نہیں دکھائیں گے، ہم نہیں دکھائیں گے۔ مہمان ہو جا، ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے۔ ایک خالی خیمہ اس کو دیا کہ آرام کر، لیکن رات ہوئی، خورشید بانو اٹھ بیٹھتی، کنیزوں سے کہتی کبھی خیمے کے اس طرف سے رونے کی آواز آتی، کبھی صحرا کے ادھر سے رونے، جانے کون بی بی روتی ہے، اپنے لال کو پکار پکار کے روتی ہے۔ یہ مسافر کون ہے؟ کوئی اللہ کا عظیم بندہ ہے، چلو چل کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ سوتا ہے کہ جاگتا ہے۔ اب جو خیمے میں آئے، سارے افراد، تمام عورتیں، دیکھا وہ تو سوتا ہے اور سینے پر اس موتی کو دھرے ہیں، لیکن وہ اس کے سینے پر سے بلند ہوتا ہے اور آواز آتی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ کنیزوں سے کہا اس رومال کو اٹھا لا، رومال کو کھولا تو ایک کٹا ہوا سر تھا، رگیں خوش، ہونٹ خوش، بس اتنا کہا خورشید بانو نے، کیسے ظالم تھے جنہوں نے تجھے پیاسا مارا، تیرے خشک ہونٹ یہ بتاتے ہیں کہ تو نے پانی نہیں پیا مرتے وقت۔ گود میں لے کے سر کو بیٹھ گئی، 40 کنیزوں نے ماتم کیا۔ اس وقت نصرانی ملکہ کی گود میں حسین کا سر تھا، اور کبھی یہی سر سکینہ کی گود میں تھا۔ جو مصائب رہ جائیں گے کل آلیبہ میں شام کو 5 بجے اور اس کے بعد یہاں کی رات کی مجلس میں، آج تو ذکر کرنا ہی ہے بی بی سکینہ کا شب چہلوں میں، اس لیے ذکر کرنا ہے کہ بی بی نے زندان میں طے کر لیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو آزاد کرا کے رہوں۔ کیا کیا گزری ہے بی بی سکینہ پر، کیا کیا گزری ہے۔ ابھی آپ نے سنا علی مرتجس پہ سوار تھے، یہ علی کا پسندیدہ گھوڑا تھا۔ کربلا میں عاشور کی صبح امام حسین نے جب عباس کو بلایا، کہا عباس آج کی جنگ اور آج کا میدان تمہارے ہاتھ، یہ بابا کا گھوڑا مرتجس ہم تم کو عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرتجس اس نسل سے تعلق رکھتا تھا کہ سوار جب اس پہ بیٹھ جاتا، جب اپنی گردن کو بلند کرتا مور کی طرح اور دم کو چمر کرتا مور کی طرح، تو سوار دونوں طرف سے چھپ جاتا تھا۔ لیکن عباس
بلند قامت تھے کہ مرتجز عباس کے چہرے کو چھپا نہیں پاتا تھا، لیکن جب میدان میں آتا تو گردن کو اٹھائے ہوئے عباس کو لیے اور اس شان سے عباس کی سواری چلتی۔ علم سکینہ نے دیا تھا، مشق علم میں باندھی تھی، در خیمہ تک سکینہ آئی تھیں، چچا کو مرتجز پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور مرتجز کو بھی معلوم ہے کہ بیوی کے لیے پانی لینے میرا مالک جا رہا ہے میرا سوار، تو مرتجز نے بھی تو سکینہ کو دیکھا ہوگا۔ ابھی جب مجلس ختم ہوگی، مصائب نوحہ شروع ہوگا، تو ذوالجناح برآمد ہوگا۔ ہر سال شب عاشور میں ذوالجناح برآمد ہوتا ہے۔ شیخ عمران صاحب جنہوں نے ہمیں یہ گھوڑا عنایت کیا، آج شام کو جہاز سے لاہور سے آئے کہ آج زیارت برآمد ہوگی تو ہم خود ہی سجائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے سلام ماجد رضا کا پڑھا، اب وہ آپ کے سامنے مجلس کے بعد ذوالجناح لے کر آئیں گے۔ دستگیر کے امام باڑے میں قیام ہے اس کا، تو شاہ نے مجھ سے کہا فون کر کے کہ یہ آپ کا ذوالجناح باقاعدہ روزانہ علم کے پاس جا کے پھریرے کو بوسہ لیتا ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آج ہی ہم جب اسے لے کے آئیں گے تو وہ علم کو پہلے چومے گا، باقاعدہ ہونٹوں سے چومتا ہے علم کو۔ آج 1400 سال کے بعد کربلا کے گھوڑوں کی نسل سے یہ گھوڑے نہیں ہیں، لیکن ان جانوروں کو یہ معلوم ہے کہ کربلا کے ان عظیم جانوروں سے میرا نام منسوب ہو گیا، تو کس کس چیز کا احترام کرنا ہے؟ انسان علم کا احترام نہ سمجھے تو جانور بتائے۔ تو کیا ایسے جانور کا احترام ہم نہ کریں؟ جو حسین کو پہچانتا ہو، بس اسی پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ جانور آل محمد کے گھروں کو پہچانتا تھا، آل محمد کے گھر کے بچوں کو پہچانتا تھا۔ دیکھا تھا مرتجز نے کہ سکینہ پیاسی خالی کوزہ لیے در خیمہ پہ کھڑی ہے، عباس نے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا اور کہا میں پیاسا ہوں، تو بھی پیاسا ہے، تو کیوں پیاسا ہے؟ پی لے پانی۔ لجام کو عباس نے چھوڑ دیا، گردن ڈھیلی کر دی تاکہ پانی پی لے، لیکن مرتجز نے گردن کو اوپر اٹھایا اور سر کو گھمایا، کہا میرے مالک حسین کی بیٹی پیاسی ہے، سکینہ پیاسی ہو اور مرتجز پانی پی لے۔ آخری رات ہے چیلم کی، تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں، 5-7 منٹ، 3 منٹ کے مصائب روز پڑھتا رہا، آج زیادہ 7 منٹ۔ ماتم تو آپ کو بھی کرنا ہی ہے، چند جملے، چونکہ موضوع ہے گھوڑا برآمد ہوگا، اسی پہ میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں، حالانکہ مشکل موضوع تھا، کہاں سے میں کہاں آیا، لیکن اب اختتام پہ تقریر پہنچی، اور آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ 11 محرم کی صبح کو شہیدوں کے سر کاٹے گئے اور نیزے پہ بلند ہو گئے، حسین کا سر نیزے پہ بلند ہو گئے، علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند ہو گئے۔ جب فرات کے کنارے سے عباس کا سر کاٹا گیا تو شمر سر لے کے آیا کہ عباس کا سر بھی نیزے پہ بلند ہو۔ جیسے ہی نیزے کی انی پہ عباس کا سر رکھا، اوپر سے عباس کا سر زمین کربلا پہ گرا، پھر اٹھایا نیزے کی انی سے سر کو، پھر بلند کیا، پھر گر گیا۔ جب کئی بار ایسا ہی ہوا اور نیزے کی انی پہ عباس کا سر نہ ٹھہرا تو تازیانہ لے کر کھولی اور شمر سید سجاد کے پاس آئے اور کہا تمہارے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ٹھہرتا؟ کہا چونکہ حسین کا غلام کہتے تھے اس لیے آقا کے ساتھ نہیں چلیں گے، حسین کے برابر نہیں چلیں گے، یہ نیزے پہ ان کی سواری نہیں جائے گی، یہ میرا چچا ہے وفادار، مرنے کے بعد بھی وفا بتا رہے۔
ابن سعد سے کہا گیا عباس کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا. ہرملہ کو بلایا گیا, کہا کیا کریں؟ عباس کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا. کہا امیر وہ جو عباس کا گھوڑا مرتجس لوٹا ہے وہ ہم کو دے دے, میرے حصے میں دے دے. مرتجس لایا گیا. ہرملہ نے کہا میں اس پہ سوار ہوں گا, اور عباس کے سر کو منگایا اور ایک رسی میں سر کو باندھا اور مرتجس کے گلے میں رسی کو باندھ دیا اور کہا امیر عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکتا ہوا چلے گا اگر یہ نیزے پہ سوار نہیں ہونا چاہتے. اب جب مرتجس چلتا تو گردن کو اٹھاتا, کہیں ایسا نہ ہو عباس کا سر زمین سے ٹکرا جائے. راستہ آ گیا, قافلہ آگے بڑھا, قافلہ جا رہا, نیزوں پہ سر ہے, عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے. قافلہ ٹھہرا تھا کہ ایک بار شمر نے اپنے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا. ہاتھ بندھے سکینہ پکار رہی تھی, اے شمر تھوڑا سا پانی مجھے بھی پلا دے, میں پیاسی ہوں, تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے, تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے. بس تقریر ختم ہو گئی, تقریر کا آخری جملہ تھوڑا سا پانی سکینہ کو بھی پلا دے. ٹھہرو سکینہ, پہلے ہم اپنے سپاہیوں کو پلا لیں گے تب تم کو پانی پلائیں گے. یہاں تک کہ سارے لشکر کو پانی پلا لیا. سکینہ نے پھر آواز دی, سب سے راب ہو گئے, اب تو پانی پلا دے. کہا ٹھہرو سکینہ, پہلے میرے جانور پانی پی لے, میرے گھوڑے پانی پی لے, پھر تم کو بھی پلا دیں گے. گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا گیا. اب سکینہ انتظار میں, کہا اب تو پلا دے. شمر نے کہا ہاں ہاں اب پانی پلائیں گے. مشک لے کر سکینہ کے قریب آیا اور کہا سکینہ کوزہ بڑھاؤ. سکینہ نے کوزہ بڑھایا. شمر نے سارا پانی مشکا سکینہ کو دکھا کے پانی پہ بہایا. ایک بار بچی پانی پہ گری اور آواز دی چچا عباس, چچا عباس. ایک بار مرتجس نے دیکھا عباس کا سر گھوڑا دوڑتا ہوا سکینہ کے پاس آیا اور اپنا سر سکینہ کے ماتھے میں حسین حسین حسین. انجمن العباس سے درخواست ہے کہ ماتم زنی کریں, دعا خانی وسیلہ زنی کریں. انجمن العباس. پیغمبر کا کفار جلاتے ہیں, بیمار بھتیجے کو زنجیر پہناتے ہیں, بیمار بھتیجے کو زنجیر پہناتے ہیں. علمدار علمدار علمدار, اے شیخ علمدار, اے شیخ علمدار, اے شیخ علمدار, اے شیخ علمدار. ہاتھوں میں لیے کوزے بے حال سب بچے, ہاتھوں میں لیے کوزے بے حال سب بچے. معصوم یتیموں کو اب کون دلاتا دے, معصوم یتیموں کو اب کون دلاتا دے.